السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 تا 96 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا بنی اسرائیل اور یہودیوں کے برائیوں اور تخریب کاریوں کا تذکرہ۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان یعنی یہودیوں سے کہا جاتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا؟ قرآن پاک اور آخری پیغمبر کا تشریف لانا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے تشریف لانا تھا، اور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوگا، لہٰذا جب تم ان تمام علامات اور نشانیوں سے واقف اور آگاہ ہو تو اب اس کتاب قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ اس کے جواب میں وہ کیا کہتے؟ قالوا نؤمن، یہودیوں نے کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں بما انزل علینا، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی ہم تو تورات پر ایمان لانے کے پابند ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کہ تورات کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے ہیں، ایک تحقیقی اور دوسرا الزامی۔ تحقیقی جواب کیا تھا؟ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ ایک تو یہ قرآن کریم حق ہے اور اس میں تمام مسائل اور احکامات بھی حق ہیں، تو کیا حق پر ایمان لانا ان کے فریضے میں داخل نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ان کی کتابوں یعنی تورات، انجیل، زبور جو کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں ان کو مصدق ہے، یعنی ان کی تصدیق کرتا ہے کہ ان کتابوں میں جو عقائد اور نظریات بیان کیے گئے وہ صحیح ہیں، اور مصدق کو ماننا اور تسلیم کرنا دراصل مصدق جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے اس کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم اگر عقائد اور نظریات ان کتابوں سے مختلف بیان کرتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہماری کتابوں میں عقائد اور نظریات اور ہیں اور اس کتاب یعنی قرآن کریم کے عقائد اور نظریات مختلف ہیں، اس لیے ہم اس سے انکار کرتے ہیں، اور یہ بات تو ہے نہیں، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کہ ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ فقط زبانی دعویٰ ہے، بلکہ ان کا تو تورات پر بھی ایمان لانے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ 3 شکوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ، بس تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، تورات کو مانتے ہو تو تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرو۔ یہ موجودہ یہودیوں کو یعنی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر پائے گئے ان کو ان کے بڑوں کے کارنامے بتائے گئے تاکہ ان کے اندر احساس پیدا ہو، شرم پیدا ہو، کیونکہ وہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں مگر وہ تو قاتل تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو کیا اس تورات کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ تم انبیاء کو قتل کرو؟ کیونکہ قاتل تو ان کے بڑے تھے۔ اگر تورات کو مانتے ہوتے تو پیغمبروں کو قتل نہ کرتے، لہٰذا تمہارا تورات کو ماننے کا دعویٰ کرنا سراسر غلط ہے۔ اور دوسری شک وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کو پھاڑ کر رستے بنائے تاکہ وہ فرعون سے نجات حاصل کریں، اور ان کے دشمن فرعون اور اس کے حمایتیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غرق کیا اسی دریا کے اندر، اور وادی عطیہ میں بادلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سایہ فراہم کیا 40 برس تک، اور کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین خوراک ان کے لیے نازل فرمائی، پینے کے لیے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے، اور اس کے علاوہ بے شمار نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بنا لیے بچڑے کو معبود ان کے جانے کے بعد۔ یہ ہے تمہارا ایمان جس کو آڑ بنا کر تم قرآن مجید کو ماننے سے انکار کرتے ہو کہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے جو کتاب ہماری طرف نازل ہو، جو ہماری طرف اتارا گیا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں غیر اللہ کی عبادت سے منع نہیں کیا تھا؟
اگر تم ان کی بات مانتے تو بچھڑے کی پوجا نہ کرتے۔ اور بچھڑے کے متعلق پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اس کی تفصیل 16ویں پارے میں آئے گی۔ تو جب مصر سے یہ لوگ آئے بنی اسرائیلیے تو انہوں نے قبطی عورتوں سے زیور مانگے اور وہ اپنے ساتھ لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ان زیورات سے منع فرما دیا کہ ان کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پہلی شریعتوں میں مال غنیمت کو استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ یہ ہماری شریعت یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر ہے کہ مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ تو انہوں نے وہ زیورات جنگل میں پھینک دیے۔ بنو اسرائیل کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو سامرہ، اس خاندان کا ایک آدمی تھا موسیٰ بن ظفر سامری۔ اس نے وہ زیورات اٹھا لی اور ان کو ڈھال کر بچھڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی بھی اس کے پاس تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا جہاں بھی پاؤں رکھتا اور وہاں سے پاؤں اٹھاتا تو وہاں فوری طور پر ہریالی ہو جاتی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس میں یقیناً کوئی کرشمہ ہوگا، لہٰذا اس نے وہ مٹی سنبھال کر رکھ لی، بچھڑا بنا کر وہ مٹی اس میں ڈالی تو بچھڑے میں سے آوازیں آنے لگی۔ اب اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہی تمہارے رب کی آواز ہے جو اس کے اندر بول رہا ہے، اعاذ باللہ۔ اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی، کیونکہ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک دستور ہونا چاہیے، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور پہلے 30 دن کا اعتکاف تھا، پھر 10 دن بڑھا دیا گیا۔ اب اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو دیر ہو رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب تو یہاں ہے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں ایسے بھی بے وقوف تھے جنہوں نے بچڑے کو مان کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ کوئی اس کو رکوع کر رہا ہے تو کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی اس کو عطر لگا رہا ہے اور کوئی کسی طرح سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ لہٰذا ان سب نے نہیں، ان میں سے کچھ نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اور وہ بچڑا ان زیورات سے بنایا گیا تھا جن کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں تھا، تو ان سے اپنا معبود تیار کرنا کس طرح سے جائز ہوگا؟ یعنی اس کا استعمال جائز نہیں ہے تو کیا اس سے معبود بنا کر اس کی پوجا کرنا یہ جائز ہے؟ بنی اسرائیلی جب وادی طیہ یعنی وادی سینائی میں پہنچے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی دستور حیات ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی قوم آئین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پہلے تو ہم فرعون کے غلام تھے، ان کا آئین ہم پر نافذ تھا، اب چونکہ ہم آزاد قوم ہیں لہٰذا اب ہمارے لیے اپنا ایک دستور، ایک قانون حیات ہونا چاہیے۔ اس مطالبے پر اللہ رب العالمین نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور یہ لوگ تورات کو سن کر کہنے لگے، جیسا کہ ہم نے بالتفصیل پیچھے پڑھا تھا کہ اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ایسا کریں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا تو اس کتاب کو بدل دے یا پھر اس میں کچھ ترمیم کر دے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ ہم تو صرف اس کو مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی، یہ کس طرح سے درست ہے؟ جبکہ تم خود کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس کے احکامات تو بہت سخت ہیں، یا تو اسے تبدیل کر کے لاؤ یا پھر اس کے اندر ترمیم کروا کر لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب تفسیر نقل فرماتے ہیں کہ طور پہاڑ کو اکھیڑ کر ان کے سروں پر اس طرح کھڑا کر دیا جس طرح ہمارے اوپر مکان کی چھت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مانا نہیں۔ مطلب یہ کہ کتاب ہم نے سن لی ہے مگر اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ وعدہ کر کے بگڑ جاؤ؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، یعنی بھر دی گئی ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما دیں بری ہے وہ چیز جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ کیا تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے؟ اور تمہارا ایمان یہ ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دو؟ تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کی گئی یعنی تورات، پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہتے ہو کہ آخرت کا گھر جنت تو صرف ہمارا ہے؟ چنانچہ اسی بارے میں آگے آئے گا قالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا، یہ ان کا دعویٰ تھا، جبکہ نصرانیوں نے کہا
کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں داخل ہو سکتا۔ اور ان دونوں کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل، آپ فرما دیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت، عند اللہ خالصہ، اللہ تعالیٰ کے خالص تمہارے ہی لیے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، بس تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے کے اندر، کیونکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان تو صرف موت ہی حائل ہے، لہٰذا جلدی موت کی تمنا کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ ہمیں جلدی موت دے دے تاکہ ہم اپنے ابدی گھر یعنی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یعنی وہ اعمال جو انہوں نے کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیجے ہیں، اپنے ان کرتوتوں کا ان کو اچھی طرح علم ہے کہ اس کا انجام بہتر نہیں ہونے والا، لہٰذا یہ موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کے متعلق اس مقام پر تفاسیر کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کیے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا واقعہ ہے کہ آپ تیروں کی بارش ہو رہی ہے ایک جنگ کے اندر، آپ اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے صاحبزادے، انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو معلوم تھا کہ چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں اور آپ نے نماز شروع کر لی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرے یا موت اس پر گرے، یہ حضرات تو موت کو تلاش کرتے تھے، موت اپنا کام کرے گی اور ہم اپنا کام کریں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے اندر آپ کو نیزہ لگا اور بدن کے ایک طرف سے لگا دوسری طرف سے نکل گیا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، ساتھیوں مجھے مبارک دو۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ فرمایا کہ میں تو موت سے خوش ہو رہا ہوں، اب میری ملاقات ہوگی حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جو ساتھی پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ان سے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے محبت کا ایک واقعہ اسی طرح ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے محاذ پر فارسیوں کے بالمقابل لڑ رہے تھے۔ رستم بن فرخ زارہ فارسیوں کا بڑا قابل جرنیل تھا، اس نے دھمکی آمیز خط لکھا کہ دیکھو انسانی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے میں تمہیں یہ خط لکھ رہا ہوں، انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں کہ تم لوگ واپس اپنے گھروں کے چلے جاؤ، یہ جو تمہارے ساتھ جوشیلے نوجوان ہیں ان کو مت مرواؤ، کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کسی کے بچے یتیم ہو جائیں گے، موت کے منہ میں نہ آؤ اور اپنی بھیڑ بکریاں اور اونٹ جا کے چراؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ بے شک میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں جس طرح تم لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں، ان کو موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہادت کی موت کو یہ لوگ حیات سمجھتے تھے، زندگی سمجھتے تھے اور زندگی کی طرح پیار کرتے تھے۔ رستم تو دھمکی دے کر چلا گیا، اس کے بعد دوسرا جرنیل آیا بامان، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس کتنے فوجی ہیں؟ آپ سچے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ صرف 700 فوجی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 13,000 سے زائد فوجی ہیں، لہٰذا تم تو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو موت کے منہ میں داخل کر رہے ہو، ایسا کرو یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آئے ہو یا لڑنے کے لیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آیا تو میں لڑنے کے لیے ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے پیچھے سے کمک یعنی جنگی مدد کہاں سے آئے گی، کیونکہ میرے پاس تو 13,000 فوج ہے اور پیچھے سے مزید فوج بھی آ سکتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین سے تو ہمارے لیے کمک نہیں آئے گی بلکہ آسمان سے مدد آئے گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 700 نے 13,000 کو شکست فاش دی اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ کافروں کا 1000 آدمی مارا گیا اور ادھر صرف 7 مسلمان شہید ہوئے۔ جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو فرمایا یہ یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو۔ یہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو احرص الناس علی حیاۃ، سب لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر،
یعنی ان کو آپ زندگی کی تمنا کرنے والا پائیں گے تمام لوگوں سے زیادہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا، اور مشرکوں میں سے ایسے بھی تھے جو قیامت کے منکر تھے۔ نصرانی اور یہودی قیامت کے قائل تو تھے، مگر ان کو اپنے ایمان کا پتہ تھا کہ جتنا ان کا خالص ایمان ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں مرنے کے بعد وہاں جو کچھ ملنا ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ اسی دنیا میں کھا پی لو اور جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو، اسی لیے کہ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک پسند کرتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ نہیں ہے وہ عمر دور کرنے والی اس کو عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ اگر اس کو عمر دے دی جائے، یعنی اگر ان کو جس طرح خواہش ہے لمبی عمروں کی، اگر ان کو 1000 سال کی عمر ہر ایک کو دے دی جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائیں گے؟ پھر بھی تو مریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور جو اعمال انہوں نے دنیا کے اندر کیے ہیں، جس طرح سے جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب سے انکار کیا، اور پھر جب قرآن اترا تو قرآن کا انکار کیا، جس طرح سابقہ کتب کے اندر ان کے بڑوں نے تحریفات کی، 1000 سال کی عمر بھی جی لیں، اس کے بعد بھی جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو جو ظلم انہوں نے کیے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو سزا تو ملے گی۔ ابلیس لعین کتنے 1000 سال سے زندہ ہے، تو کیا جب وہ مرے گا عذاب الہی سے بچ جائے گا؟ اور یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، ان کی زبانیں حق کے خلاف بڑی تیز ہیں اور ان کے اعمال بہت برے ہیں، لہٰذا ان کو 1000 سال عمر کا مل جانا عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ان کو بدلہ ملے گا۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔